السلام علیکم۔ آج کی میری یہ ویڈیو دعاؤں کی اہمیت کے بارے میں ہے۔ یہ ویڈیو میرے بھائی صوفی محمد نسیم خان ایوبی کی فرمائش پر بنائی گئی ہے۔ اس سے پہلے میرے یوٹیوب چینل اردو سینٹر پلس کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ آپ میری تمام اپڈیٹ سے آگاہ رہیں۔ یہ بالکل فری ہے اور آپ میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے کار خیر میں شامل ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات مبارکہ ایسی غفور الرحیم اور مسبل اسباب ہے کہ انسان چاہے جتنی بھی خطائیں کر گزرے، جب وہ ہر طرف سے مایوس ہو کر اس ذات واحد کے آگے اپنی جھولی پھیلاتا ہے تو وہ رب العزت ضرور اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے اور اس کی دعائیں سنتا ہے۔ قرآن و حدیث سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بندے کا اپنے مالک سے عاجزی اور انکساری سے مانگنا بہت پسند ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کبھی اپنے در سے خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ قرآن حکیم میں دعا کے بارے میں ارشاد ہے، اور تمہارے رب نے فرمایا مجھ سے دعا مانگا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ بے شک جو لوگ میری عبادت سے سرتابی کرتے ہیں وہ ضرور جہنم میں ذلیل و خوار ہو کر داخل ہوں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تقدیر سے بچنے کی کوئی تدبیر فائدہ نہیں دیتی، ہاں اللہ سے دعا مانگنا اس مصیبت اور آفت سے بھی نجات دلاتا ہے جو ابھی نازل ہو چکی ہے، اور اس مصیبت سے بھی جو ابھی نازل نہیں ہوئی۔ ایک اور حدیث شریف میں آیا ہے کہ دعا کے سوا کوئی چیز تقدیر کے فیصلے کو رد نہیں کر سکتی، اور نیکی کے سوا کوئی چیز عمر کو نہیں بڑھا سکتی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے، دین کا ستون ہے اور آسمان و زمین کا نور ہے۔ دعا کے قبول ہونے کی 3 صورتیں ہیں۔ نمبر 1، دعا مناسب وقت پر پوری ہوتی ہے۔ نمبر 2، دعا ضرور پوری ہوتی ہے۔ نمبر 3، اگر دعا پوری نہ ہو تو اس کا نعم البدل یہ ہے کہ آخرت میں اس دعا کو ذخیرہ کر دیا جاتا ہے۔ دعا ایسا خوبصورت عمل ہے جس میں انسان اپنی پریشانیاں اور مشکلات اللہ کے حوالے کر دیتا ہے۔ دعا ایک دستک ہے، اور مسلسل دستک سے کوئی بھی در کھل سکتا ہے، مگر اخلاص شرط ہے۔ سچی عبادت، دلی دعا اصل میں زندگی کا چلنا ہے۔ سچی اور صراط مستقیم والی زندگی دعا سے مارز وجود میں آتی ہے۔ دعا انسان اور اس کے پروردگار میں ایک خوبصورت رشتہ ہے جو ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا۔ دعا انرجی کی ایک بہت ہی طاقتور قسم ہے جو ایک عام شخص آسانی سے خود میں پیدا کر سکتا ہے۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ مسلسل دعا کے بعد بدن میں ایک طرح کی لہر پیدا ہو جاتی ہے، ذہنی قوت اود کر آتی ہے اور سکون پیدا ہو جاتا ہے۔ اپنے حصے کا کام کیے بغیر دعا پر بھروسہ کرنا بھی ایک حماقت ہے، اور اپنی محنت پر بھروسہ کر کے دعا سے گریز کرنا تکبر ہے۔ زندگی کے سفر میں کبھی کبھی محنت اور ڈگریاں ہار جاتی ہیں، مگر قسمت اور دعائیں جیت جاتی ہیں۔ جس کو اللہ نے دعا، توبہ اور شکر کی توفیق دی ہو وہ کبھی قبولیت، بخشش اور نعمت سے محروم نہیں رہتا۔ دعا میں اپنے رب کے آگے سچے دل سے اپنی کمزوریاں بیان کرو، وہ انہیں تمہاری قوتوں میں تبدیل کر دے گا۔ بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ آنسو وہ خاموش دعائیں ہیں جو صرف رب ہی سن سکتا ہے۔ لوگوں کو دعا کے لیے کہنے سے زیادہ بہتر ہے ایسے عمل کرو کہ لوگوں کے دل سے آپ کے لیے دعا نکلے۔ نصیب بے شک اللہ کے ہاتھ میں ہے، مگر دعاؤں کا اختیار اس نے ہمیں دیا ہے، اور دعائیں ہی تو ہیں جو تقدیر بدلنے کی طاقت رکھتی ہیں۔ دعا کے بعد دل کو سکون و اطمینان کی کیفیت کا ملنا دعا کی قبولیت کی علامت ہے۔ تشنگی و بے چینی کا احساس ہونا اپنا جائزہ لینے کی تلقین کا اشارہ ہے، اور ابھی اعمال میں کچھ کسر باقی ہے۔ ہر کسی کے لیے دعا کیا کرو، کیا پتا کسی کی قسمت تمہاری دعا کا انتظار کر رہی ہو۔ ہمیشہ دعا مانگا کریں، کیونکہ ممکن اور ناممکن تو صرف ہماری سوچوں میں ہے، اللہ کے لیے تو کچھ بھی ناممکن نہیں۔ 3 لوگوں کی دعاؤں کی قبولیت میں کوئی شک نہیں، مظلوم کی دعا، مسافر کی دعا اور والد کی اپنی اولاد کے حق میں دعا۔ نصیب سے زیادہ قیمتی دعا ہوتی ہے۔
جب زندگی میں سب کچھ ختم ہو جاتا ہے تب انسان کے پاس دعا ہی بچتی ہے جو نصیب بدل دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ دعا رد نہیں کرتے، لیکن اس میں یقین ہونا چاہیے۔ آپ کسی پیر، کسی قبر، کسی مزار کو وسیلہ بنائیں گے تو اللہ آپ کو انہی کے حوالے کر دے گا۔ ایسا مت کیجیے۔ اگر آپ تہجد نہیں پڑھتے کسی دعا کے لیے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو پانے کے لیے آپ خود ہی سیریس نہیں ہیں۔ شدید پریشانی کی حالت میں دعائیں بھی شدید مانگنی ہوتی ہیں۔ یہ 5 وقت کی نماز کے بعد روٹین کی طرح دعا مانگنا کافی نہیں ہوتا۔ جتنی بڑی آزمائش ہے اتنا زیادہ اپنی دعاؤں کو بڑھائیں۔